أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا سب سے اچھا زمانہ تھا، خیر القرون بولتے ہیں اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین دور میرا دور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے نبی بن کر 23 برس۔ دنیا کا بہترین دور کہلاتا ہے۔ ایسا دور نہ کبھی پہلے آیا، حالانکہ دنیا میں بعض دفعے 2,000 نبی ایک وقت رہتے تھے، 2,000 ایک علاقے میں، دوسرے علاقے میں، تیسرے وقت واحد میں 2,000 نبی دنیا میں رہتے تھے۔ ہر قوم کی طرف ایک نبی آیا کرتا تھا۔ 2,000 نبی اگر کسی زمانے میں تھے تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ لیکن سب سے بہترین دور آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی میرا دور ہے، جس میں حالانکہ آپ کے دور میں 23 برس آپ کی زندگی نبوت کی، تو یہ سب سے بہتر دور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ آپ کا جو دور تھا 23 برس کا دور تھا، جس میں آپ نبی بن کر حیات تھے۔ اور نبوت سے پہلے 10 برس کا زمانہ غار حرا میں گزرا، وہ بھی تقریباً آپ کی عبادت کا، محنت کا، جدوجہد کا زمانہ تھا۔ یہ دنیا کا بہترین دور کہلایا۔ آج بھی دنیا کی مورخ اس بات میں لکھتے ہیں کہ جو زمانہ نبوت کا تھا وہ سب سے اچھا تھا۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ آخر زمانے میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 1.5 لاکھ مسلمان تھے، 1.5 لاکھ، جس میں 90,000 مرد تھے اور باقی 50-60 ہزار عورتیں اور بچے۔ 90,000 اور 50,000، 60,000، 1.5 لاکھ مسلمان دنیا میں اس وقت موجود تھے۔ باقی دنیا میں جو لوگ ایمان لائے ان کی کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن غائبانہ طور پہ بہت ساری قومیں ایمان لائی تھیں، اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ تو 1.5 لاکھ مسلمان آپ کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ آخری جو حج ادا کیا آپ نے، اس وقت سارے مسلمان آپ کے ساتھ تھے، عورت مرد بچے سبھی۔ اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آخری حج کے موقع پر بہت خاص پیغام آپ نے دیا تھا قیامت تک مسلمانوں کے لیے، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ وہ زمانے کی سب سے بہت ساری خصوصیات تھی، حالانکہ اس میں مسلمان تعداد میں کم، کوئی دولت نہیں تھی، کوئی ہوائی جہاز نہیں تھے، کوئی ریل موٹر گاڑی نہیں تھی، اور شہریں ویران پڑی ہوئی تھی، شہروں میں کوئی مکانات بلڈنگیں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آج کے زمانے میں رہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہتر زمانہ اس وجہ سے تھا کہ اس کی علامت یہ تھی، اتنا امن اور چین تھا دنیا میں کہ ایک گھاٹ سے شیر بکری پانی پیتے تھے، ایک ہی گھاٹ سے۔ ادھر شیر پانی پی رہا، ادھر بعض میں بکری پانی پی رہی۔ نہ بکری شیر سے ڈرتی تھی، نہ شیر بکری پہ حملہ کرتا تھا۔ ایسا دور دنیا نے کبھی دیکھا نہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور ابھی تک بھی نہیں ایسا دور نہیں آئے گا قیامت کا۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام جب آنے والے ہیں تو اس وقت 100% دنیا میں ایمان رہے گا، 100%۔ ایک بھی گھر غیر ایمان کا نہیں رہے گا، غیر ایمان کی ساری گھریں ختم ہو جائیں گی۔
صرف ایمان والے ہی ہوں گے۔ اس وقت بھی حدیث میں ایسا آتا ہے کہ ایک ہی گھاٹ سے شیر بکری پانی پی۔ میرے عزیز دوستو، آج کل کے زمانے میں ایک گلاس سے 2 بھائی پانی نہیں پیتے۔ کتنا بڑا فرق ہوا۔ ایک گھاٹ سے شیر بکری پانی پیتے تھے، آج ایک گلاس سے 2 بھائی پانی نہیں پیتے۔ کیا فرق ہوا؟ ایک گلاس اگر سے ایک بھائی نے پانی پیا، دوسرا بندہ جھوٹا ہے، میں دوسرا پیوں گا۔ تو اس زمانے میں مخلوق میں محبت تھی، تو شیر بکری سے محبت کرتا تھا، بکری شیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے۔ آج محبت باقی نہیں رہی، تو 2 بھائی بھی ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے، ایک دوسرے کو جھوٹا پانی نہیں پیتے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا زمانے میں۔ یہ صرف اس وجہ، حالانکہ اب آج کل تو بہت ساری عبادت تو بہت ہو رہی، اس زمانے میں اتنی عبادت بھی نہیں تھی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، لیکن دلوں میں نفرتیں ہیں بہت۔ دلوں کے اندر ایک دوسرے کی عزت باقی نہیں رہی۔ دین اس کا نام ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت رہے، محبت رہے، اور اگر اس کے کسی مسلمان کے دل میں دوسرے کا بغض ہے، اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی۔ تو آج ہر مسلمان دوسرے کے تعلق سے بغض رکھتا، دوسرے کی برائی کرتا، دوسرے کو گالی دیتا، دوسرے کا مال کھا جاتا۔ تو یہ عام ہو گیا آج زمانے میں۔ تو بے دینی یہ ہے۔ عبادت تو بہت ہو رہی ہے، لیکن بے دینی یہ ہے کہ کسی کے دل میں کسی کی عزت باقی نہیں رہی۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ نے ایمان والوں کو عزت دیا ہے۔ ایک دوسرے کے دل میں محبت قائم ہونا، عزت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اصل ایمان ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ 10 حج کر کے آیا وہ اصل عبادت نہیں ہے۔ حج کرنے والا بھی ایک دوسرے کی غیبت کر رہا، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے دوسرے کی غیبت کر رہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت ہے، حالانکہ ایک صف میں کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مقتدیوں کو امام کی عزت نہیں، امام کو مقتدیوں کی پرواہ نہیں۔ تو یہ ایسا حال ایسا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تھا وہ اس کے خلاف تھا۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے جان دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے تھے۔ کوئی مسلمان کسی کا مال نہیں کھاتا تھا، مسلمان کے غیر ایمان والے کا بھی کوئی کسی کا مال نہیں کھاتا تھا۔ یہ دین ہے اصل۔ مسجد کی میناروں کا نام دین نہیں ہے، قافلے کے قافلے حج پہ جا رہے ہیں، اس کا نام دین نہیں ہے، قافلے کے قافلے عمرہ کر رہے، دین نہیں ہے۔ یہ دین یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا ہو۔ جو لوگ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں سری ہے، اگر وہ کسی پر اس پر کسی کا حق باقی ہے، کسی کا لینا دینا ہے، کسی کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں ہے، تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ اس وجہ سے آج لاکھوں لوگ حاجی معلوم ہے، آبادی میں کتنے حاجی دنیا کے اندر ہیں، لیکن برکتیں نہیں رہی، خیر نہیں رہا، شر آباد ہو گیا۔ اس کو صرف سبب جو ہے دل ہے، انسان کے دل میں دوسرے کی نفرت، یہ نہیں ہونا۔ دینداری یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی یا دوسرے انسان کی محبت رہے، چاہے وہ ایمان لایا ہوا ہو یا نہ لایا ہوا ہو، اس کی عزت کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دین و ایمان ہے۔ آج کا دین بدل ہی گیا۔ خوب نمازیں پڑھ رہے، خوب روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، اور ایک آدمی دوسرے کو گانے دیتا، حتیٰ کہ ایک مسجد والے دوسرے مسجد والے کو، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو،
ایک جماعت دوسری جماعت کو برا بلا کہتی، تو دین غارت ہو گیا آج، یاد رکھو دین رہا نہیں آج۔ دین وہ ہے جب کہ کسی کے دل میں محبت باقی رہے، وہ دین ہے۔ دین کا تعلق دل سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ عمل خلاف کر رہا آدمی اور اپنے آپ کو بول رہا ہوں مسلمان ہوں۔ میرے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا تو اس میں 100% کسی مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں تھی، کوئی کسی کی مخالف نہیں تھا، کوئی کسی کو برا نہیں بولتا تھا، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے رہتے، آپ نے کہا کہ اگر میں تم کو جنتی آدمی بتا دوں، آواز کم کرو اس کی، میں تم کو جنتی آدمی بتا دوں، مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہو رہا ابھی کچھ دیر میں، وہ جنتی ہے۔ سارا مجمع دوڑا دروازے پر، تو ایک حضرت سعد نامی نوجوان، بالکل نوجوان تھے وہ، ایمان لائے، وہ آ رہے تھے اور آپ نے نشانی یہ بتائی کہ وہ وضو کر کے آئیں گے، تو وضو کر کے ہاتھ صاف کر کے آ رہے تھے مسجد کی طرف۔ سب لوگ دیکھے، پھر وہ مسجد میں داخل ہو گئے، تو سب حیرت میں کہ یہ اس شخص کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی کیسے ہو گیا، کون سا نیک کام کیا اس نے؟ کہا کہ تم اس کی جنتی ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اس کو دیکھو کہ انہیں کیا عمل کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے چھوٹے، حضرت عبداللہ نام تھا، وہ بولے کہ میں ان کے گھر جاؤں گا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب وہ گھر چلے گئے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے گھر گئے، جا کر کے سلام کیا، تو انہوں نے پوچھا ارے عبداللہ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہ میں آج آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ تو بہت خوشی ہے، مہمان یعنی 1000 برکتیں لاتا مہمان۔ آج کل ہمارے گھروں میں تو مہمان بولے سے ایک مصیبت ہے، ہم اس کو ایک مصیبت سمجھتے، بھئی مہمان کو کھلانا پلانا، اس کی عزت کرنا، اس کو بیٹھنے کی جگہ دینا، اگر رات میں رہا تو سونے کی جگہ دینا۔ مہمان سب سے بڑی، آج کل ہمارے پاس تو مہمان بولے تو بہت پریشان ہو جاتے لوگ، بلکہ جب مہمان آیا تو اس کو بھگانے کی کوشش کرتے۔ یہ ہمارا دین ہو گیا، اس لیے کہ مہمان سے محبت ہی نہیں رہی۔ سرکار نے فرمایا مہمان جو آتا ہے وہ 1000 برکتوں کو لاتا ہے، اب مہمان کی محبت ہی نہیں رہی، تو انہوں نے نوجوان نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے مہمان رہیں گے، ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ان کے ساتھ 3 دن تک رہے، کھانا ساتھ میں، پینا ساتھ میں، سونا ساتھ میں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہر چیز ساتھ میں۔ تو 3 دن تک دیکھتے رہے کہ کوئی عمل ایسا کوئی زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی کہا ہو، کوئی جنتی کیسے ہو گئی ہے۔ 3 دن کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ مسجد میں تشریف لائے، تو 3 دن ہونے کے بعد حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ حضور نے تمہارے بارے میں کہا تھا کہ جنتی ہیں، دراصل ہم آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے آئے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنتی ہو گئے۔ تو وہ ٹھنڈے سانس میں انہوں نے لمبی سانس کھینچی، کوئی عمل تو آپ کا ہم کو نظر نہیں آیا ایسا جس سے آپ جنتی ہیں؟ کہا کہ ہاں تم کو نہیں نظر آیا ہو۔ بات یہ ہے کہ ایک عمل ہے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا ہو جنتی، تو وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ رات جب تم بھی سو جاتے ہو میں بھی سو جاتا ہوں،
سونے کے بعد میں اٹھ جاتا ہوں، اور جن جن لوگوں کے اگر میرے پر حق ہوگا میں وہ دے کر کے آ جاتا ہوں۔ کسی کو میں نے برا بولا ہوگا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، کسی کے میرے دل میں کسی کی عزت نہ ہوئی ہو تو میں اسے معافی مانگ لیتا ہوں، اپنا محاسبہ کرتا ہوں میں رات میں سونے سے پہلے، اور محاسبہ کر کے سو جاتا ہوں۔ یہ عمل آپ کو نظر نہیں آیا کیا؟ تو حضرت عبداللہ تیسرے دن مسجد میں تشریف لائے، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں جنتی کہا اس کا یہ عمل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے چیخ مارے، کہا کہ یہ سب سے اچھا عمل ہے کہ کسی کا سونے سے پہلے کسی کا دل میں، کسی کا ہمارے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، کسی کو برا بولا ہوا، کسی کو گالی دیا ہوا، کسی کا مال کھایا ہو، تو سونے سے پہلے ادا کر دیتے ہو۔ آج کون ادا کرتا؟ کون کس کی معافی مانگتا؟ یہ علامت تھی جنتی ہونے کی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج سب سے بڑی دینداری بولے تو لمبا کرتا پہن لیے، ہر سال ہم عمرے کو گئے، بہت پابندی سے نماز پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن دلوں میں لوگوں کا بغض ہے، دوست کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوس کا، بھائی بھائی کے دل میں بغض ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے دل میں بغض رکھتا۔ یہ اس قدر بغض عام ہے کہ کوئی فرد اس سے خالی نہیں ہے، حالانکہ سب عبادت کر رہے ہیں، لیکن سب کے دل اندرون بگڑ گئے ہیں، دلوں میں خرابی آ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی اللہ کی طرف سے ہماری مدد نہیں ہو رہی، حالانکہ عبادت تو بہت ہو رہی، دعائیں بھی ہو رہی، رو رو کے دعائیں کر رہے، 10-10 20-20 لاکھ آدمی اجتماع میں رو رو کے دعا کر رہے، اللہ مدد نہیں کر رہے۔ خانہ کعبہ میں روزانہ دعا ہو رہی، اللہ مدد نہیں کر رہے، اس لیے کہ دعا کرنے والے سب ایک دوسرے کے دلوں میں بغض رکھتے، ایک دوسرے کو برا بھلا بولتے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مدد نہیں کرتا، آج نفرت بھری ہوئی ہے دونوں لوگوں کے دلوں میں، اور بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں چلتی رہتی، لیکن یہی رہتا اس میں، ایک مقرر دوسرے مقرر کے خلاف بولتا، ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کے خلاف، ایک جماعت دوسرے جماعت کو برا بولتی، تو دین کہاں سے رہے گا؟ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد کمرے میں تشریف فرما تھی، اور وہ تقریباً سرکار کے 40 سال بعد سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، خلافت کا دور ختم ہو گیا تھا، اور خلافت کے دور میں آخر میں حضرت معاویہ خلیفہ تھے۔ حضرت معاویہ جو خلیفہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 برس بعد خلیفہ تھے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو باہر کسی نے آواز دیا کہ کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے باہر سے سلام کیا۔ حضرت امیر معاویہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ خلیفہ ہوئے، پوری دنیا پہ حکومت تھی اس وقت، اتنے بڑے آدمی باہر کھڑے ہوئے۔ تو باہر سے سلام کیا، تو اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعلیکم السلام کہا، اور کہا کہ کون ہے آپ؟ کہا کہ میں معاویہ ہوں۔ کیوں آئے آپ؟ یہ کہنا ہی تھا کہ امیر معاویہ کانپنا شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ نے جب ان سے کہا کہ کیوں آئے آپ، کیا بات ہے، تو کانپنا شروع کر دیے، حالانکہ پوری دنیا کا شہنشاہ خلیفہ وقت، لاکھوں کا لشکر، خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کانپنا شروع کر دیے۔ تو کانپتے کانپتے کہنے لگے کہ آپ کا سالانہ وظیفہ میں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 3 لاکھ دینار تھے، 3 لاکھ دینار سالانہ وظیفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانے سے ادا کیا جاتا تھا۔
تو کیسے لے کر اس زمانے میں کوئی نوٹ نہیں تھے، بندے تھے، سونے کے سکے تھے، سونے کے تھیلے میں بھرے ہوئے تھے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ لائے، ضرورت نہیں تھی لیکن لائے آپ، وہ کونے میں ڈال دیجیے. ایک کونا بتایا کہ کونے میں الٹا دو، سارا سکے الٹا دیے. تو بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ اگرچہ کہ انہوں نے بعد میں سب خیرات کر دیا، مدینے میں اعلان کر دیا کہ جو عورتیں آج روزہ رکھی ہوئی ہیں مجھ سے ملنے کو آئے، جو عورتیں آتی تھیں ان کو مٹھی بھر بھر کے دیتے تھے. شام تک سب ختم کر دیے. لیکن جس وقت حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے تھے وہ کہاں رہے تھے. کہا کہ آپ نے کیوں اتنی تکلیف کیا، کیوں لایا؟ لیکن ہم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ ابھی آپ اس وقت امیر ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن ہم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ افریقہ کے بعض جنگلوں میں اب تک کوئی مبلغ نہیں پہنچا. ایسی کیسی خلافت کر رہے آپ؟ یہ کہنا ہی تھا کہ امیر معاویہ پھر کانپنا شروع کر دیے. کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. اس قدر روب دبدبہ حضرت عائشہ کا تھا. امیر معاویہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو بھی ڈانٹ دیتی تھی، اور حضرت عثمان غنی ان کے داماد تھے ان کو بھی ڈانٹ دیتی تھی. اتنی طاقتور عورت تھی. یہ طاقت فوج کی وجہ سے نہیں تھی، امت کی فکر کرتے تھے. وہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی فکر ان کے دلوں میں تھی، سارے دنیا کے مسلمانوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے تھے. وہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے خلیفہ کیسے ہو گئے کہ افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں آج تک دین نہیں پہنچا، کوئی مبلغ نہیں گیا آپ کا. حضرت عمر کے زمانے میں کچھ مبلغ گئے تھے، اب آپ کے دور میں تو کوئی بھی نہیں گیا. یہ سارا دنیا کا جغرافیہ حضرت عائشہ کو کیسے معلوم ہے؟ حالانکہ وہ کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی اتنی. عرب کی عورتیں معمولی پڑھی ہوئی رہتی ہیں، زیادہ کوئی علم نہیں رہتا، لیکن دنیا کا جغرافیہ. آج افریقہ میں وہی جنگل ہیں، اس کو آج بہت ساری چیزیں وہ جنگلوں میں مشہور ہیں، بہت بڑے جنگلات ہیں وہ. بعد میں حضرت امیر معاویہ نے ایک قافلہ بھیجا تھا، اور وہ قافلہ جا کر کے کچھ دن وہاں رہ کر کے دین کی تبلیغ کی تھی انہوں نے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگلوں میں آج بھی تقریباً 1 کروڑ انسان رہتے ہیں، سب ننگے رہتے ہیں، وہ جنگلوں سے باہر نہیں آتے. افریقہ کے جو جنگل ہیں دنیا میں مشہور ہیں. آج کل اس کا کچھ تو بھی نام انگریزی میں دیا جاتا، اس کے نام سے بہت سارے ایڈورٹائز ہوتے رہتے. وہ جنگلوں کے نام ہے آج کل. اس جنگلوں میں آج بھی انسان بستے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طاقت تھی، اللہ سے ان کو علم ملتا تھا ساری چیزیں. اگر انسان سارے انسانوں کے ساتھ محبت رکھے انسان تو اس کے دل روشن ہو جاتے ہیں، دلوں میں علم آتا، ہمت آتی، طاقت آتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی طاقتور تھی، بڑے بڑے دنیا کے لوگ سامنے آ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. خلیفہ وقت بھی سامنے آ کے لڑتے تھے. فوج کے سپہ سالار بھی آتے تھے تو سپہ پہلے سلام کرتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے گھنٹوں بس آپ کے حجرے کے سامنے. حالانکہ حجرہ وہی تھا جو آج گنبد خضرا ہے، یہی حجرہ تھا. اسی حجرے کے سامنے گھنٹوں کھڑے رہتے. تو یا تو اللہ کے ذکر میں رہتی تھی یا مخلوق کی فکر کرتی تھی. وہ خصوصاً دنیا میں ایمان پھیلا یا نہیں پھیلا اس کی فکر کرتے تھے. اس کی وجہ سے ان کا قلب اتنا، دل ان کا طاقتور تھا کہ سارے دنیا کا علم ان کے سینے میں اترتا تھا آسمان سے. ورنہ ان کو کیا معلوم کہ افریقہ کا جنگل کیسا ہوتا ہے، افریقہ میں لوگ رہتے کیا، کیسا رہتے، کیا کرتے، ان کو معلوم تھا. آج بھی جنگلوں کے اندر 1 کروڑ آدمی بتاتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، ننگے رہتے ہیں اور وحشی خیال سے رہتے ہیں. لیکن اب کچھ ان کے اندر علم آیا ہے، کچھ ان کے لوگ نوجوان جنگلوں سے باہر نکل کر کے شہروں میں جاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا علم سیکھتے رہتے ہیں. لیکن آج بھی وہ جنگلوں میں ایسی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں پورے امت کی محبت اتنی تھی کہ 1 سیکنڈ خالی نہیں رہتے. اس وجہ سے امیر معاویہ بھی خود پریشان ہو کر کے کہا کہ اماں جان ہم سے غلطی ہوئی، معافی مانگی. پھر دوبارہ ایسی تشریف لائے تھے. اس وقت بھی
3 لاکھ دینار لا کر کے ڈال دیے تھے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا. کہا کہ ہم نے اب دوبارہ قافلہ بھیجا ہے اور وہ اس علاقے کے اندر تبلیغ کر رہا ہے. اس کی بہت تفصیلات ملتی ہیں. جو قافلہ بعد میں گیا تھا وہ صحابہ کا تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین. وہ جب وہ جنگلوں میں گئے تو بہت سارے شیر ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور راستہ بتاتے تھے. جنگلوں میں شیر، چیتے اور بہت سارے اژدہے، سانپ اور بہت سارے ہاتھی ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے اس قافلے کے. اسی لیے کہ وہ جو ہے ایک ہی بات تھی کہ وہ لوگوں کو دین کیسے ملے گا، لوگوں کی محبت کیسے ان کے دلوں میں تھی. محبت کی وجہ سے ان کی اس طریقے سے جانور بھی مدد کرتے تھے. میرے عزیز دوستوں، صحابہ کرام کی کئی مرتبہ جانوروں نے، شیروں نے، چیتوں نے مدد کیا، راستے بتائے اور ان کو بہت ساری باتیں ان کے ذریعے سے ملی. تو آج اصل میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اپنے دلوں میں جو ہے کہ ہر ایک کی محبت واقع رہے، نفرت ختم ہو. محبت آنا تو بہت دور کی بات ہے، نفرتیں ایک دوسرے کے دلوں میں جب تک ہیں کوئی عبادت اثر نہیں کر رہی ہے. 40 لاکھ مسلمان خانہ کعبہ میں رو رہے، کوئی عبادت اثر نہیں کر رہی. ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں ہیں، یعنی اس قدر نفرتیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ غزہ پہ 200 سال سے بمباری کرا. کوئی مسلمان یہ نہیں بول رہا کہ بھائی کیوں کر رہے. اس طریقے سے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے کی محبت جانی ساری رہی نہیں تو اللہ کی مدد بھی بند ہو گئی. تو ہمارے گھروں کا حال اسی وجہ سے برباد ہے. بہت کما رہے، کھا رہے، لیکن ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں، ساری اولاد کی بگاڑ، ساری اور لڑکیوں کا بگاڑ، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے سے محبت باقی نہیں رہی. ہر گھر میں لڑائی جھگڑے عام ہو گئے. تو دلوں کو صاف کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. دل اگر صاف نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. دلوں کی صفائی کرنا، دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. دلوں کی صفائی قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے. آج کون قرآن پڑھتا؟ اتنا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس میں کون ہے جو صبح میں قرآن کریم کی تلاوت کیے ہوں؟ آسمان سے آئی ہوئی چیز یا تو اللہ کی ذات ہے یا اللہ کا کلام ہے. دو ہی چیزیں ہیں. جب تک کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر نہ ہوگا دل صاف نہیں ہوتے. چاہے کتنا ہی بولتے رہے اپنے آپ کو کہ ہمارا دل صاف ہے، صاف نہیں ہوتے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، روزانہ کم سے کم قرآن کی تلاوت صبح میں کرو تو اسی سے دنیا کے اندر انقلاب آئے گا. اس کے سوا کوئی راستہ دنیا کے اندر نہیں ہے. اور آج دنیا نے سب نے، ساری جماعتوں نے چھوڑ دیا. کوئی بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. ساری جماعتیں جو ہے اپنا اپنا کام کر رہی، لیکن تلاوت قرآن یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے. زمین اور عرش و فرش اس کے لیے حرکت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت پر. عرش ہلتا رہتا، اتنی طاقت ہے قرآن کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک انعام ہے. بس اس کی پابندی کرے روزانہ، اپنے گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوت، اپنے ماؤں بہنوں کو اور سب کو کرنے کی تاکید کرے اور اس پہ پیسہ خرچ کرے. بہت حافظ آئے ہوئے ہیں. حافظوں کو 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپیہ دے دو اور ان کو بولو کہ قرآن پڑھنا سکھاؤ. یہ سستا سودا ہے. اگر 1 لاکھ روپیہ دے کر کے بھی اگر قرآن پڑھنا مرنے سے پہلے سیکھ لیں گے تو آخرت میں بچ جائیں گے. ورنہ یہ فیصلہ ہے کہ جس نے قرآن کریم شروع سے آخر تک ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا اس کی مغفرت رک جائے گی، مغفرت نہیں ہوگی اس کی. سب معاملہ اٹکا ہوا رہے گا. اس وجہ سے اس دل کی صفائی کا یہ واحد علاج ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا